بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کریں گے وہ ہے شفاعت عظمیٰ، یعنی قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کس چیز کے بارے میں اللہ رب العزت کے سامنے مسلمان کے لیے شفاعت کی گزارش کریں گے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر بھی کر دیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفاعت میدان حشر میں طویل عرصہ قیام سے نجات اور مخلوق کے درمیان فیصلوں کے شروع کرنے کے لیے ہو۔ اسی شفاعت کا نام مقام محمود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک جماعت کے لیے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے کی شفاعت بھی کریں گے، اور ان مسلمانوں کے لیے بھی شفاعت فرمائیں گے جو جہنم کے مستحق بن چکے ہوں، اور جنت میں لوگوں کی ترقی درجات کی شفاعت بھی فرمائیں گے، اور جو لوگ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے ان کے لیے عذاب کی کمی کی شفاعت بھی فرمائیں گے۔ نیز مشرکین کے بچوں کو عذاب نہ دینے کی بھی شفاعت فرمائیں گے۔ یہ مذکورہ شفاعتیں مفصل طور پر حضرت انس بن مالک، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت حذیفہ، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت ابو سعید حضری اور حضرت سلمان فارسی سے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور مختصر طور پر حضرت ابی بن کعب، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت کعب بن مالک، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنین قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے اور اس دن کی شدت کی وجہ سے کہیں گے ہمیں اپنے لیے اپنے رب کے سامنے سفارشی بنا لینا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہاں سے نجات عطا فرمائیں۔ اس لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے آدم، آپ ابو البشر ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، آپ کو مسجود ملائکہ بنایا اور آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے شفاعت کر دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جگہ سے نجات عطا فرما دے۔ حضرت آدم علیہ السلام لوگوں سے کہیں گے یہ میرا مقام نہیں ہے، اور وہ اپنی لغزش کا ذکر کریں گے جو ان سے سرزد ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے استحیا کرتے ہوئے لوگوں سے فرمائیں گے تم نوح کے پاس چلے جاؤ، وہ اہل زمین کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پہلے رسول ہیں۔ لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، وہ فرمائیں گے یہ میرا مقام نہیں، اور وہ اپنی لغزش کا ذکر کریں گے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چیز کا سوال کیا تھا جس کے انہیں علم نہیں تھا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے استحیا کرتے ہوئے فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی فرمائیں گے یہ میرا مقام نہیں ہے، تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شرف کلام عطا کیا ہے اور انہیں تورات عطا کی گئی ہے۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی فرمائیں گے یہ میرا مرتبہ نہیں ہے۔ وہ اپنی لغزش کا ذکر کریں گے کہ انہوں نے ناحق ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ وہ بھی اپنے رب سے استحیا یعنی حیا کرتے ہوئے فرمائیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی فرمائیں گے یہ میرا مقام نہیں ہے، تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ پس لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اٹھوں گا اور مومنین کی دو صفوں کے درمیان چلوں گا اور اپنے رب کے پاس حاضری کی اجازت چاہوں گا۔ جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا، بس اللہ تبارک و تعالی جتنی دیر چاہیں گے مجھے حالت سجدہ میں رہنے دیں گے۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیں، آپ کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت کی جائے گی، آپ مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ تبارک و تعالی کی وہ تعریفیں کروں گا جو وہ مجھے سکھائیں گے، پھر میں شفاعت کروں گا، میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں لے جاؤں گا، پھر میں دوبارہ آؤں گا اور اپنے رب کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہوں گا، مجھے اجازت دے دی جائے گی۔ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی دیر چاہیں گے مجھے سجدہ میں رہنے دیں گے۔ پھر فرمائیں گے اے محمد اپنا سر اٹھائیں، آپ کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا۔
میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی ثنا اور تحمید بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائیں گے۔ پھر میں شفاعت کروں گا، پھر میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، پس میں انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤں گا۔ میں پھر تیسری بار اپنے رب کے پاس آؤں گا، اور جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدہ میں گر جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حالت سجدہ میں جتنی دیر چاہیں گے رہنے دیں گے۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد سر اٹھائیں، آپ کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حمد بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائیں گے۔ پھر میں شفاعت کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک حد مقرر فرما دیں گے، پس میں انہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ میں چوتھی بار نہیں آؤں گا اور کہوں گا، اے اللہ، جہنم میں اب صرف وہی لوگ ہیں جنہیں قرآن نے روک لیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس شخص کو جہنم سے نکال لیں گے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اور اس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی۔ بعد ازاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس شخص کو بھی جہنم سے نکال لیں گے جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرا برابر بھی خیر ہوگی۔ علماء کرام نے اس حدیث پر یہ اشکال وارد کیا ہے کہ اس حدیث کا ابتدائی حصہ میدان حشر کی تکالیف سے نجات کی شفاعت سے متعلق ہے، جبکہ اس حدیث کے آخری حصہ میں جہنم سے اخراج کا ذکر ہے۔ حالانکہ جہنم سے اخراج تو پلسرا عبور کرنے اور اس سے جہنم میں گرنے کے بعد ہوگا، لہذا راوی اس حدیث کو صحیح ترتیب سے بیان نہیں کر سکی۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں صحیح ترتیب ہے جس میں پہلی شفاعت کے بعد پلسرات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا اعزاز ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ قبروں سے نکلیں گے تو میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا، جب وہ خاموش ہوں گے تو میں ان کی طرف سے عرض گزاری کروں گا، جب وہ وفد بن کر آئیں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا، جب وہ بیٹھ جائیں گے تو میں ان کی شفاعت کروں گا، جب وہ مایوس ہوں گے تو میں انہیں بشارت سناؤں گا۔ کرم کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اس دن جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ میں اپنے پروردگار کے سامنے اس دن تمام اولاد آدم سے زیادہ باعزت ہوں گا، اور اس میں کوئی فخر نہیں، اور میری خدمت کے لیے 1000 ایسے خادم گھوم رہے ہوں گے جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں۔ اس کے بعد شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز صبح کی نماز پڑھ کر بیٹھ کے جب چاشت کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے اور اپنی جگہ ہی بیٹھے رہے۔ پھر ظہر، عصر اور مغرب کی نماز پڑھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں، آج انہوں نے وہ کام کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اور آخرت میں جو ہوگا مجھے اس کے متعلق بتایا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شفاعت ذکر فرمائی اور آخر میں ارشاد فرمایا، جب صدیقین، انبیاء اور شہداء سفارش کر چکیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے، میں ارحم الراحمون ہی ارحم الراحمین ہوں، ہر اس شخص کو جنت میں داخل کر دوں جس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ بس بہت سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، جہنم میں دیکھو کیا کوئی ایسا ہے جس نے حالت ایمان میں کبھی کوئی اچھا کام کیا ہو؟ بس فرشتوں کو جہنم میں ایک آدمی ملے گا، فرشتے اس سے پوچھیں گے تم نے کبھی کوئی اچھا کام کیا ہے؟ وہ جواب دے گا نہیں، سوائے اس کے میں بیچتے ہوئے رعایت کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، میرے اس بندے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو جیسا کہ یہ میرے بندوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا کرتا۔ پھر اسے جہنم سے نکال لیا جائے گا، ایک اور آدمی سے کہا جائے گا تم نے کبھی اچھا کام کیا ہے؟ وہ جواب دے گا نہیں، سوائے اس کے کہ میں نے اپنے بچوں کو حکم دیا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلا دینا اور مجھے سرما کی طرح پیس ڈالنا اور مجھے سمندر پر لے جا کر ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے دریافت فرمائیں گے تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ آپ کے ڈر سے ایسا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے تم اپنے ملک سے بڑا ملک دیکھ رہے ہو، تمہیں یہ بھی دیا جائے گا اور اس جیسے 10 ممالک اور دیے جائیں گے۔ یہ سن کر وہ آدمی کہے گا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، حالانکہ آپ ملک اور بادشاہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں چاشت کے وقت اس وجہ سے مسکرا رہا،
شفاعتی مقام محمود ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79۔ اس کا ترجمہ ہے قریب ہے کہ کھڑا کر دے تجھ کو تیرا رب مقام محمود کی تفسیر سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقام وہی ہے جہاں میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں۔ حضرت ابن عباس سے یہ حدیث ہے، روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی نے اپنی ایک خصوصی دعا دنیا میں مانگ لی تھی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے روک رکھی ہے۔ میں قیامت میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور یہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں۔ میرے ہاتھ میں لؤ المحمد لواء الحمد تعریف کا جھنڈا ہوگا اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ حضرت آدم اور اس کے بعد کے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ لوگوں پر قیامت کا دن بہت طویل ہوگا تو وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ چلو ابو البشر حضرت آدم کے پاس چلو کہ وہ ہمارے لیے ہمارے رب کے سامنے شفاعت کریں تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ حضرت آدم کہیں گے میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اپنی لغزش کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا، مجھے تو آج اپنی ذات کی فکر ہے، تم نوح کے پاس چلے جاؤ، وہ انبیاء کے سردار ہیں، لوگ نوح کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے اے نوح ہمارے لیے ہمارے رب کے سامنے شفاعت کرو تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ شروع فرما دے۔ وہ کہیں گے میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نے ایک دعا مانگی تھی جس سے زمین والے غرق ہو گئے تھے، آج مجھے اپنی ذات کی فکر لگی ہے، تم اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے ابراہیم آپ اپنے رب کے سامنے شفاعت کریں تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ شروع فرما دے۔ وہ کہیں گے میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نے اسلام میں 3 باتیں بظاہر خلاف واقعہ کہی تھیں لیکن کہی دین کی حمایت میں تھی۔ ایک انی سقیم میں بیمار والا ہوں، صافات کے اندر سورہ 89 ہے۔ دوسری فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ تیسری بات جب ہم بادشاہ کے پاس گئے تھے تو میں نے اپنی بیوی سے متعلق کہی تھی کہ یہ میری اسلامی بہن ہے، آج مجھے اپنی فکر ہے تم حضرت موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے چنا اور آپ سے کلام کیا، آپ ہمارے لیے اپنے رب کے سامنے شفاعت کریں تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ وہ کہیں گے میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نے ایک شخص کو بغیر قصاص کے مارا تھا، آج مجھے اپنی فکر ہے تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھونکی جانے والے روح اور اس کا کلمہ تھے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے ہمارے لیے اپنے رب کے سامنے شفاعت کریں تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ وہ کہیں گے میں ایسا نہیں کر سکتا، لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر مجھے خدا بنا لیا تھا، آج مجھے اپنی فکر ہے، یہ بتاؤ اگر سامان کسی مہر زدہ برتن میں ہو تو کیا اس مہر کو توڑے بغیر سامان کو اندر سے نکالا جا سکتا ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں، تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے انہیں محسوس فرمایا ہے اور ان کے تمام سابقہ اور آئندہ کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر لوگ میرے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنے پروردگار کے سامنے شفاعت فرمائیں تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ میں کہوں گا ہاں میں اس شفاعت کا اہل ہوں، حتیٰ کہ اللہ عز و جل شانہ اس کے لیے چاہیں گے اور پسند کریں گے، اجازت عطا فرمائیں گے۔ پھر بس جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے درمیان فیصلے کا ارادہ فرمائیں گے تو ایک منادی ندا کرے گا احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کہاں ہیں؟ بس ہم آخر میں آنے والے سب پہلوں سے سبقت لے جانے والے ہیں، ہم آخری امت ہیں لیکن ہمارا حساب سب سے پہلے ہوگا، بس سب امتیں اپنے لیے راستہ خالی کر دیں گی اور ہم وضو کے اثر سے منور اعضاء کے ساتھ گزریں گے تو امتیں کہیں گی ہو سکتا تھا کہ یہ ساری امت نبی ہوتی۔ بس ہم جنت کے دروازے پر آئیں گے، میں دروازے کی کنڈی کھٹکھٹاؤں گا تو پوچھا جائے گا کون؟ میں کہوں گا میں محمد ہوں، میرے لیے دروازہ کھولا جائے گا، میں اپنے پروردگار کے ہاں اس کی کرسی کے پاس حاضر ہوں گا اور سجدہ میں گر جاؤں گا، میں اس کی ایسی تعریفیں کروں گا کہ مجھ سے پہلے ایسی تعریفیں کسی نے نہیں کی ہوں گی اور میرے بعد بھی کوئی ایسی تعریفیں نہیں کرے گا۔ کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیں، مانگیں، آپ کو دیا جائے گا، آپ کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔
میں عرض کروں گا اے رب میری امت، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے دل میں اتنا ایمان ہوا اسے جہنم سے نکال لو، میں پھر دوبارہ حاضر ہو کر سجدے میں گر جاؤں گا، اور جو کچھ میں نے پہلے عرض کیا تھا پھر کہوں گا، مجھے حکم ہوگا اپنا سر اٹھائیں، آپ کہیں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے رب میری امت، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے دل میں پہلے لوگوں سے اتنا ایمان کم ہو انہیں بھی نکال لو، میں پھر حاضر ہوں گا، سجدہ کروں گا، اسی طرح پھر تعریف کروں گا تو حکم ہوگا اپنا سر اٹھائیں، آپ کہیں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ مانگیں آپ کو ملے گا، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ میں عرض کروں گا اے رب میری امت، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس شخص کے دل میں اتنا ایمان پہلے لوگوں سے کم ہو اسے بھی نکال لو۔ علماء کرام فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ میں نے 3 باتیں جھوٹ کہی ہیں، یہ اس لیے فرمایا کیونکہ یہ باتیں جاہل لوگوں کو جھوٹ معلوم ہوتی ہیں، اگرچہ در حقیقت جھوٹ نہیں ہے، بلکہ آپ نے خلاف ظاہر الفاظ استعمال فرمائے تھے، لیکن وہ الفاظ صورت جھوٹ تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے خوف ہوا، کیونکہ آپ علیہ السلام اللہ کے مقام و مرتبہ کو بخوبی جانتے ہیں، اور جو مرتبہ کے اعتبار سے اللہ کے زیادہ قریب ہو اسے خوف بھی زیادہ ہو۔ شفیع المذنبین کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، انبیاء کرام کے ممبر سونے کے ہوں گے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب اپنے اپنے ممبر پر بیٹھ جائیں گے، میرا ممبر خالی رہے گا، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا، میں اس ڈر سے اپنے رب کے سامنے کھڑا رہوں گا کہ مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میری امت میرے بعد پیچھے رہ جائے۔ میں عرض کروں گا یا رب امتی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد آپ کیا چاہتے ہیں، میں آپ کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ میں عرض کروں گا یا رب ان کا حساب جلد لے رہے ہیں، چنانچہ ان کو بلایا جائے گا، پھر ان سے حساب لیا جائے گا، ان میں سے بہت سے لوگ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے اور بہت سی میری شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے، بس میں شفاعت کرتا رہوں گا حتیٰ کہ مجھے چند ایسے لوگوں کے پرچے دیے جائیں گے جنہیں دوزخ میں بھیجا گیا ہوگا، تو میں داروغہ جہنم مالک کے پاس آؤں گا تو وہ کہے گا اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے غضب کے لیے جہنم میں اپنی امت میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا۔ شافع ہر زمان کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگ قیامت کے دن جماعتوں کی صورت میں ہوں گے، ہر امت اپنی نبی کے تابع ہوگی، لوگ کہہ رہے ہوں گے اے فلاں نبی آپ ہمارے لیے شفاعت کریں، یہاں تک کہ شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک آ پہنچے گی۔ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائیں گے۔ بارگاہ یزدی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہوں گے، اس کے متعلق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ایک ہی میدان میں جمع فرمائیں گے، کوئی بھی اس وقت بات نہیں کر سکے گا، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک والشر لیس الیک والمہدی من ہدیت وعبدک بین یدیک وبک ولیک لا منجا منک الا الیک تبارکت وتعالیت سبحانک رب البیت۔ پھر آپ شفاعت فرمائیں گے، یہی ارشاد باری تعالیٰ ہوگا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ کھڑا کر دے تجھ کو تیرا رب مقام محمود میں۔ کا مطلب ہے کفار سے ابلیس کا خطاب ہوگا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عامر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو اپنے لیے شفیع اور سفارشی مل گئے تو وہ کہیں گے ہمیں بھی اپنے لیے کوئی شفیع اور سفارشی تلاش کرنا چاہیے، وہ کہیں گے یہ شفاعت ابلیس ہی کر سکتا ہے کیونکہ اسی نے ہمیں گمراہ کیا۔ پس کفار ابلیس کے پاس آئیں گے اور کہیں گے مسلمانوں کو تو شفیع مل گیا ہے، اٹھو ہماری شفاعت کرو، تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ بس ابلیس کھڑا ہوگا، اس کی مجلس اتنی بدبودار ہو جائے گی کہ کبھی کسی نے اتنی بدبو نہ سونگھی ہوگی، اور وہ کفار کو جہنم پر لا کھڑا کرے گا اور کہے گا بے شک اللہ نے تم کو دیا تھا سچا وعدہ اور میں نے تم سے وعدہ کیا پھر جھوٹا کیا، اور میری تم پر کچھ حکومت نہ تھی مگر یہ کہ میں نے تمہیں بلایا تم کو، پھر تم نے مان لی میری بات کو، سو الزام نہ دو مجھ کو اور الزام دو اپنے آپ کو، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچاؤں نہ تم میری فریاد کو پہنچو، میں منکر ہوں جو تم نے مجھ کو شریک مانا تھا اس سے پہلے، جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی معرفت خداوندی کا حصول ہوگا،
اس کے متعلق حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ مجھے اپنی ذات کی خصوصی معرفت عطا فرمائیں گے، بس میں ایسا سجدہ کروں گا کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، پھر میں ان کی ایسی تعریف کروں گا کہ وہ اس کے سبب مجھ سے راضی ہو جائیں گے، پھر مجھے عرض کرنے کی اجازت مل جائے گی، پھر میری امت پل صراط سے گزرے گی جسے جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا، بس بعض لوگ پلک چپکنے میں سے بھی تیزی سے گزر جائیں گے، بعض تیر سے زیادہ تیز گزر جائیں گے، پھر عمدہ تیز رو گھوڑوں سے زیادہ جلدی گزرنے والے گزریں گے، اور اس کا سبب یہ اعمال ہی ہوں گے۔ جہنم مزید کی طلبگار ہوگی حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم مبارک اس پر رکھیں گے تو اس کا ایک حصہ دوسرے میں سکڑ جائے گا اور وہ کہے گی بس بس، اور میں حوض پر ہوں گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کیا ہے؟ فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ عمدہ خوشبو والا ہوگا، اس کے برتن ستاروں سے زیادہ ہوں گے، اس سے جو انسان بھی پیے گا اس کی پیاس ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی، اور جو اس سے نہیں پیے گا وہ کبھی بھی سیر نہیں۔ قیامت کے دن امت محمدیہ کہاں ہوگی؟ اس کے متعلق حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو میں اور میری امت قیامت کے دن ایک ٹیلے پر ہوں گے، مجھے میرا رب سبز پوشاک پہنائے گا، پھر مجھے اجازت دی جائے گی تو میں اس کی ایسی تعریف کروں گا جس کا وہ اہل ہے، یہی مقام محمود ہے۔ اعلی محشر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جانے کا درمیانی عرصہ، اس کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل محشر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جانے کا درمیانی عرصہ 1000 سال ہے، یعنی اہل محشر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو اس کے درمیان ان کو کتنا عرصہ گزرے گا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب اپنے لیے سفارش کا کہیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے جب چلیں گے اور جب نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو ان کو کتنا عرصہ لگے گا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اہل محشر کے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جانے کا درمیانی عرصہ 1000 سال ہے۔ اسی طرح ہر نبی سے دوسرے نبی کے پاس جانے کا درمیانی عرصہ 1000 سال ہے۔ قاضی القضاء جلال الدین بلقینی شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن سجدہ کریں گے تو آیا وضو سے ہوں گے؟ انہوں نے جواب ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غسل وفات مبارک کے بعد دیا گیا تھا اسی غسل کی طہارت باقی ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور قبر مبارک میں ناقص طہارت کوئی سبب موجود نہیں ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ آخرت احکام شریعہ کا مقام نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ وضو پر موقوف نہیں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر محامد کا الہام ہوگا۔ اس کے سوال کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے؟ تو اس کا جواب صحیح بخاری کی بعض احادیث میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھ پر ان محامد کا الہام کریں گے جن کی بجا لانے کی میں اب قدرت نہیں رکھتا، میں ان الہام شدہ الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا۔ شفاعت کی درخواست کو مذکورہ انبیاء کے ساتھ اس لیے مخصوص کیا گیا ہے کہ یہ حضرات انبیاء میں مشہور ترین ہیں اور ان کی شریعت پر برسوں عمل ہوتا رہا، نیز اس سبب سے بھی کہ مذکورہ انبیاء میں سے حضرت آدم علیہ السلام سب انسانوں کے باپ ہیں، حضرت نوح سب انسانوں کے جد ثانی ہیں، حضرت ابراہیم تمام اہل ادیان کے نزدیک قابل تعریف ہیں اور اب انبیاء ہیں اور اب الانبیاء ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی انبیاء کی بنسبت کثیر امت والے ہیں۔ پہلے دیگر انبیاء علیہ السلام سے شفاعت کی درخواست میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف، اس سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے دیگر انبیاء مذکورین کی طرف جانے کا الہام کریں گے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و شرف ظاہر ہو۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سائلین میں قیامت کے دن وہ حضرات بھی ہوں گے جنہوں نے اس حدیث کو دنیا میں سنا ہوگا اور انہیں اس کا علم ہوگا کہ یہ شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے باوجود ان حضرات میں سے کسی کو اس کا استحصال نہیں ہوگا
بس اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و مرتبہ کے اظہار کے لیے ان لوگوں کو یہ بات بلا دیں۔ شفاعت کبریٰ سے متعلق علامہ ابن برجان رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الارشاد میں لکھتے ہیں کہ اہل محشر میں جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا الہام کریں گے وہ انبیاء کی امتوں کے اکابر۔ اس کے بعد شفاعت کس وقت کی جائے گی، اس کے متعلق پہلے حدیث میں گزر چکا ہے کہ پہلے پل صراط بچھایا جائے گا، پھر لوگ اس پر سے گزریں گے اور اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے، تب لوگ مذکورہ انبیاء کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے کہ جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے ان کے لیے شفاعت کی جائے۔ جبکہ امام یحییٰ بن سلام البصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں امام کلبی رحمۃ اللہ علیہ سے اس طرح نقل کیا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو اہل جنت میں سے ایک گروہ پیچھے رہ جائے گا، انہیں جہنمی کہیں گے، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر شک اور اس کی تکذیب کی بنا پر مبتلا عذاب ہیں، لیکن تمہیں بھی تمہارے توحید نے فائدہ نہیں دیا۔ یہ سن کر یہ لوگ چیخنا شروع کر دیں گے، جسے اہل جنت سنیں گے تب وہ اہل جنت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ پھر حدیث شفاعت کو ذکر کیا، یہاں تک کہ فرمایا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ ان لوگوں کے ساتھ چل پڑیں گے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے پاس آ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ آپ کے گناہگار بندوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ شرک نہیں کیا، آپ کی عبادت کی وجہ سے سورج کے پرستار تانا دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، مجھے میرے عزت کی قسم میں انہیں اس حالت سے نکال دوں گا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ حدیث ثابت ہو تو امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ والا گزشتہ اشکال اس پر بھی وارد ہوتا ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اور صحیح اور صریح حدیث کے مخالف ہیں، جس میں یہ مذکور ہے کہ انبیاء کرام یہ درخواست مومنین کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔